السلام علیکم دوستو، ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا شخص جس کی دعا رد نہیں ہوتی، جو اللہ کا خاص نام جانتا ہو، جس کے سامنے لوگ ہی نہیں بلکہ بادشاہ بھی سر جھکاتے ہو، لیکن اس کا انجام یہ ہو کہ قرآن اس کی مثال کتے سے دے۔ سوچئے دوستو، اگر یہ انجام اس کا ہو سکتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور عبادت بھی ہو، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ جی ہاں، آج کا یہ واقعہ برسیسا سے کم نہیں دوستو، بلکہ علم والوں کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جی ہاں دوستو، شیطان کی سب سے خطرناک چال یہ نہیں کہ وہ گناہ کرواتا ہے، بلکہ اس کی خطرناک چال یہ ہے کہ وہ نیکی کے راستے سے ہی انسان کو گرا دیتا ہے، کیونکہ گناہگار کو گناہ کا خوف ہوتا ہے، لیکن نیک آدمی کو اپنی نیکی پر اطمینان آ جاتا ہے، اور یہی اطمینان تباہی کی پہلی سیڑھی ہے دوستو۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بلعم بن باعورہ کی۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم دین تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہی ہے۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ اسے اللہ کا خاص نام معلوم تھا۔ نماز، ذکر، علم، عبادت سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن دوستو دل کے ایک کونے میں ایک خاموش دشمن چھپا ہوا تھا، اور وہ تھی دنیا کی محبت۔ جی ہاں، اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ان کی طرف آ رہے تھے۔ سردار گھبرا گئے، وہ بلعم کے پاس آئے اور بولے کہ تم بڑے عالم ہو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، موسیٰ کے خلاف دعا کر دو، ہم تمہیں مال بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے اور مقام بھی دیں گے۔ چنانچہ دوستو بلعم نے فوراً انکار کیا، میں اللہ کے نبی کے خلاف دعا نہیں کر سکتا۔ دوستو یہاں تک وہ درست تھا، اور یہاں شیطان ہارا تھا، لیکن شیطان ایک بار ہار کر پیچھے نہیں ہٹتا دوستو، بلکہ شیطان نے آہستہ آہستہ دل میں ڈالا کہ تم نیک ہو، تم عالم ہو، تمہاری نیت خراب نہیں ہے، بس سن لینے میں کیا حرج ہے۔ پھر دنیا دار لوگ ان کے پاس آئے اور بولے کہ ہم زبردستی نہیں کر رہے، بس تم دیکھ لو، اگر دل نہ مانے تو دعا نہ کرنا، لیکن مال لینے میں کیا حرج ہے۔ دوستو یہاں بلعم نے اللہ پر توکل کم اور اپنے علم پر بھروسہ زیادہ کر لیا۔ چنانچہ آخر کار بلعم ایک اونچی جگہ پر چڑھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کا خاص نام پڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی دعا شروع کی، زبان اس کی قابو میں نہ رہی، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کے بجائے اپنی قوم کے خلاف بد دعا نکلنے لگی۔ لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور وہ بولے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ چنانچہ بلعم بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اب سب ختم ہو چکا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا، میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ دوستو یہ وہ لمحہ تھا جہاں علم تو باقی تھا، لیکن ایمان نکل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال کتے سے دی، یعنی ایسا شخص جو روکا جائے تب بھی ہانپے اور چھوڑ دیا جائے تب بھی ہانپنے لگے۔ یہ انجام اس کا تھا جس کے پاس علم تھا لیکن عاجزی نہیں تھی، جس کے پاس عبادت تھی لیکن خوف خدا نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے دوستو کہ اس کا ایمان چھن گیا، زبان باہر نکل آئی، اور ذلت کی موت وہ مرا۔ وہ شخص کہ جس کی دعا قبول ہوتی تھی، شیطان کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ سن لو دوستو، علم اگر عاجزی نہ لائے تو وہ وبال بن جاتا ہے، عبادت اگر خوف خدا نہ بڑھائے تو وہ دھوکہ بن جاتی ہے۔ شیطان پہلے تمہیں نیک ہونے کا یقین دلاتا ہے، پھر تمہیں اپنی نیکی پر مطمئن کرتا ہے، اور آخر میں تم سے ایمان چھین لیتا ہے۔ برسیسا عبادت میں گرا دوستو، بلعم علم میں گرا، اور ہم کو ڈرنا چاہیے دوستو کہ کہیں ہم اپنی نیکیوں پر مطمئن ہو کر خاموشی سے تباہی کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اس لیے دوستو اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے واقعے اور سچے واقعے کے ساتھ۔ جی ہاں۔